بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 105۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، پس کیا امید رکھتے ہو تم کہ مان لیں گے وہ تمہاری بات، جبکہ تھی ان کی ایک جماعت سنتی ہے وہ اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر رد و بدل کرتے ہیں وہ اس میں بعد اس کو سمجھنے کے اور وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب تنہا ہوتے ہیں بعضهم إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ان کے بعض کی طرف کہتے ہیں کیا بیان کرتے ہو تم ان سے وہ باتیں جو کھولی ہیں اللہ نے تم پر، نتیجتاً وہ حجت قائم کریں گے تم پر اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس، کیا پس تم سمجھتے نہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں وہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور ان میں سے بعض بے پڑھے ہیں نہیں جانتے وہ اللہ کی کتاب کو، البتہ آرزوئیں ہیں اور نہیں ہیں وہ مگر اٹکل باندھتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پس بڑی کم بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اللہ کی کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ مول لیں اس کے ذریعے تھوڑی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، پس بڑی کم بختی ہے ان کے لیے اس سے جس کو وہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور بڑی کم بختی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنتی کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ وام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، پوچھو کیا بنایا ہے تم نے اللہ کے پاس کوئی قول و قرار، پس ہرگز خلاف نہیں کریں گے اللہ تعالی اپنے قول و قرار کے، یا کہتے ہو تم اللہ پر جو جانتے نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کیوں نہیں جس نے کمائی بڑی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی غلطیوں نے، بس یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام یہی لوگ باغ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہود کی قساوت قلبی کے مظاہر، اوپر یہ مضمون آیا ہے
مضمون آیا ہے کہ یہود کے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ اب اس کے مظاہر نظر آنے والی صورتیں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، یہود قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے یہود سے کہا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو مانو۔ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور امید بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تمہاری یہ بات کیسے مان لیں گے؟ ان کی ایک جماعت نے تو اللہ کا کلام براہ راست سنا تھا، پھر جانتے بوجھتے اس میں تحریف کی، وہ تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ ان کے دل سخت پتھر ہو گئے ہیں۔ تفصیل: جب موسیٰ علیہ السلام تورات لائے اور قوم سے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، تو انہوں نے اس میں میک نکالی، کہنے لگے ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے؟ آپ خود نہیں لکھ لائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ اللہ تعالیٰ سے کہلوا دوں۔ انہوں نے 70 آدمی منتخب کیے جنہوں نے بطور اللہ کا کلام سنا، مگر قوم سے آ کر بات نقل کی تو اس میں اضافہ کیا، جتنا کر سکو ان احکام پر عمل کرنا ورنہ میں معاف کر دوں گا۔ یہ موجودہ یہود کے اسلاف کا عمل ہے، ان کے یہ اخلاف بھی تو انہی کی روشنی روش پر چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سنا، پھر آپ نے صحابہ کو بتایا، اب صحابہ ان کو بتاتے ہیں تو وہ یہ واسطہ در واسطہ والی بات کیسے مان لیں گے؟ انہوں نے بلا واسطہ سنی ہوئی بات نہیں مانی تھی، اس میں ہیرا پھیری کر دی تھی۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ ترجمہ: کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جبکہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کا کلام سنا، پھر اس میں سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر رد و بدل کر دیا۔ فائدہ: تورات و انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کا کلام صرف قرآن کریم ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم میں جہاں تورات و انجیل کا ذکر ہے وہاں ان کو کتاب اللہ کہا، کلام اللہ نہیں کہا۔ اور اس آیت میں کلام اللہ سے 70 آدمیوں نے جو کلام سنا تھا وہ مراد ہے۔ فریق منہم اس کا واضح قرینہ ہے، اور یہ بات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے براہین قاسمیہ صفحہ 115 میں اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے حواشی میں بیان فرمائی ہے۔ اور جن حضرات نے ان کو اللہ کا کلام کہا وہ مجازن کہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتابیں تو ہیں۔ نمبر 2، تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں یہود ان کے اظہار کے روادار نہیں۔ مدینہ میں منافقین کی بڑی تعداد تھی، ان میں سے اکثر یہودی تھے۔ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور اپنی اعتباریت بڑھانے کے لیے بعض منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی ہیں مسلمانوں سے بیان کرتے، پھر جب منافقین تنہائی میں ملتے تو ان کے کٹر کمزوروں کو ڈانٹتے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات میں کھولی ہیں؟ وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف ان باتوں سے حجت قائم کریں گے کہ تم نبی آخر الزماں کو پہچانتے تھے، پھر بھی دل سے ایمان نہیں لائے تھے، پس تم کیا جواب دو گے؟ خدارا ایسا مت کرو، یہ ڈانٹنے والوں کی قساوت قلبی ہے۔ جو باتیں اللہ نے ظاہر کرنے کے لیے اتاری ہیں وہ ان کے اظہار کے روادار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جانتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی۔ منافقین تورات میں بیان کیے ہوئے سارے اوصاف بیان نہیں کرتے تھے، بعض بیان کرتے تھے اور بعض چھپاتے تھے۔ اللہ کو اور وہ سب معلوم ہیں۔ اللہ وہ اوصاف بھی مسلمانوں پر کھول دیں گے اور تمہاری اخفاء کی کوشش کی سزا تم کو قیامت میں ملے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ترجمہ: اور جب وہ منافق یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں سے وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان باتوں سے قیامت کے دن تم پر حجت قائم کریں گے۔ کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹنے والوں کو ڈانٹتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو باتیں وہ چھپاتے ہیں اور جو باتیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 3، عام یہودی جھوٹی آرزوؤں کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔
ہر ملت کی اکثریت عوام پر مشتمل ہوتی ہے اور عام لوگ دین سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ دینی کتابیں براہ راست نہیں پڑھ سکتے، بڑوں کی باتوں پر تکیہ کرتے ہیں، اور جب کسی ملت پر لمبا زمانہ بیت جاتا ہے تو بڑے بگڑ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو غلط سلط باتیں بتاتے ہیں، وہی عوام کا دینی سرمایہ ہوتا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے علماء بھی بگڑ گئے تھے، جیسا کہ اگلے عنوان کے تحت آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے عوام کو بہت سی غلط باتیں پکڑا دی تھیں۔ مثلا نمبر 1، انہوں نے اپنے عوام کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین آخری دین ہے اور تورات اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔ آج بھی یہودی یہی بات پکڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے اپنے عوام کو بتایا تھا کہ کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے ہر یہودی دوزخ سے بے خوف ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نمبر 3، عیسائیوں نے فدیہ کا عقیدہ چلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے پھانسی پا کر عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اس لیے وہ مطمئن ہیں، جو چاہیں کریں، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ یہی جھوٹی باتیں اہل کتاب ان پڑھوں کو سرمایہ ہے اور ان پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کو صحیح بات بتائی جائے تو وہ کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے بعض یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے بعض ان پڑھ ہیں اور وہ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، یعنی خود اللہ کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے علماء جو بتا دیتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں، البتہ کچھ آرزوئیں ہیں جو انہوں نے باندھ رکھی ہیں اور وہ بس اٹکل اڑا رہے ہیں، یعنی وہ جھوٹی آرزوئیں ہیں، کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ نمبر 4، اہل کتاب کے علماء اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کرتے ہیں، پھر اس سے دنیا کماتے ہیں۔ پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، چھپتی نہیں تھیں، ہر شخص اپنا نسخہ تیار کرتا تھا۔ یہود و نصارہ کے علماء اللہ کی کتابوں تورات انجیل کا نسخہ تیار کرتے ہیں تو منمانی کرتے ہیں، عبارت میں حذف اور اضافہ یا تبدیلی کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق رشوت لے کر فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ حرکت وہی عالم کرتا ہے جس کا دل پتھر ہو گیا ہو، ایسے علماء کے لیے ڈبل سزا۔ ایک اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے، دوسری رشوت کھانے کی وجہ سے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ترجمہ، پس بڑی تباہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اپنا تورات کا نسخہ خود تیار کرتے ہیں اور اس میں تحریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ محرف عبارت اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی پونجی کمائیں، یعنی اس محرف عبارت کے مطابق رشوت لے کر فتویٰ دیتے ہیں۔ پس بڑی تباہی ہے ان کے لیے ان سے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، یعنی تعریف کرنے کی وجہ سے، اور بڑی تباہی ہے ان کے لیے جو اس سے کماتے ہیں، یعنی گناہ ڈبل ہو گیا، اس لیے ڈبل تباہی۔ نمبر 5، یہود و نصارہ دوزخ کے عذاب سے نڈر ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ نمازی بندے اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے۔ مگر یہود کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر ہمیں دوزخ میں جانا پڑا تو گنتی کے چند دن دوزخ میں رہیں گے، جتنے دن ہمارے اسلاف نے بچڑے کو پوجا ہے، ہمارے بڑے ہمیں چھڑا لیں گے۔ اور عیسائی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، اس لیے اب ہم جو کچھ کریں گے کوئی فکر نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پوچھو کیا تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے، یا تم بس یوں ہی بے پرکی اڑاتے ہو؟ ظاہر ہے اللہ کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ نہیں، وہ محض گپ اڑاتے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ خوف زدہ فریبی میں مبتلا ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ وام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا ہمیں ہرگز دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا قول و قرار کر لیا ہے کہ اللہ اپنے قول و قرار کے خلاف ہرگز نہیں کریں گے، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے سند بات منسوب کرتے ہو۔ جزا و سزا کا قاعدہ۔
یہود کی بات غلط ہے کہ وہ چند دن ہی دوزخ میں رہیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ جزا و سزا کا ضابطہ یہ ہے کہ جس نے عظیم ترین گناہ کفر و شرک کا ارتکاب کیا اور ساتھ ہی دوسرے گناہ بھی کیے جنہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ ہمیشہ رہنے کے باغات میں عیش کریں گے۔ جاننا چاہیے کہ سیئۃً کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑا گناہ کمایا، کفر و شرک کا ارتکاب کیا اور ساتھ ہی دوسرے گناہ بھی کیے، ان کو بھی کفر و شرک کے ساتھ ملایا جائے گا، ان کی سزا بھی ان کو تا ابد بھگتنی ہوگی۔ اسی طرح جنت ایمان کا بدلہ ہے، اور ساتھ ہی جو نیک کام کیے ہیں ان کو بھی ایمان کے ساتھ ملایا جائے گا، ان کا بدلہ بھی جنت میں ابد تک کے لیے ملے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ ترجمہ: کیوں نہیں، یعنی ہم ہمیشہ جہنم میں رہنا کیوں نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا کیوں نہیں ہوگا۔ جزا و سزا کا ضابطہ سنو، جس نے بڑے گناہ کفر و شرک کا ارتکاب کیا اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے وہی لوگ باغ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کرو جب لیا ہم نے قول و قرار بنی اسرائیل سے نہیں عبادت کرتے تم مگر اللہ کی، اور سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور کنبہ والوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ کہو تم لوگوں سے اچھی بات اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر روگردانی کی تم نے مگر تھوڑوں نے تم میں سے، درا حال ہے کہ تم روگردانی کرنے والے ہو۔ یہود کی دوسری برائیاں۔ یہود کی قساوت قلبی کے مظاہر بیان کر کے اب ان کے اسلاف کی دوسری برائیاں بیان فرماتے ہیں۔ ان سے اخلاف کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے اسلاف کا یہ حال تھا، پس تمہارا حال ان سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، قول و قرار کے پھر جانا بنی اسرائیل کا شیوہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی تو بنی اسرائیل سے اس پر عمل کرنے کا معاہدہ لیا۔ پہلے تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، مگر جب ان کے سروں پر پہاڑ لٹکایا تو قبول کیے، بغیر چارہ نہ رہا، مگر بہت جلد کتے کی دم ٹیڑھی ہو گئی۔ معدود چند کے علاوہ بنی اسرائیل قول و قرار سے پھر گئے اور تورات کے احکام پر عمل چھوڑ دیا۔ تورات میں ان کو 5 احکام دیے گئے تھے۔ نمبر 1، صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی کسی اور کی نہ عبادت کریں نہ اس کو عبادت میں شریک کریں۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ اور کنبہ والوں کے ساتھ اور یتیم اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نمبر 3، لوگوں سے سلیقہ سے بات کریں، اکھڑ پنے سے خطاب نہ کریں۔ نمبر 4، نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کریں، مگر معدود چند کے علاوہ عام یہودیوں نے ان احکام پر عمل چھوڑ دیا کیونکہ وعدے سے پھر جانا ان کا شیوہ ہے۔ آیات کا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا اور تورات میں احکام دیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور لوگوں سے بھلے انداز سے بات کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم نے روگردانی کی اور ان احکام پر عمل نہیں کیا، اور تم تو ہو ہی وعدہ سے پھرنے والے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب
وما اللہ بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے قول و قرار، نہیں بہاؤ گے تم اپنے خونوں کو اور نہیں نکالو گے تم اپنے لوگوں کو تمہارے گھروں سے، پھر اقرار کیا تم نے درا حالے کہ تم گواہی دے رہے تھے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان۔ پھر تم اے لوگو قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو اور نکالتے ہو ایک جماعت کو تم میں سے ان کے گھروں سے، حلہ بولتے ہو تم ان پر گناہ سے اور زیادتی سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر فدیہ سے چھڑاتے ہو ان کو، حالانکہ حرام کیا گیا ہے تم پر۔ اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ ان کا نکالنا کیا پس مانتے ہو تم کچھ کتاب کو اور انکار کرتے ہو تم کچھ کا، پس کیا سزا ہے اس کی جو کرے یہ کام تم میں سے سوائے رسوائی کے، دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن لٹائے جائیں گے وہ سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو کرتے ہو تم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ لوگ وہ ہیں جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدل، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ مختصر ترکیب سماعت فرمائیے۔ شہادت میں قسم کے معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہاؤلا منادہ ہے، حرف ندا معذوف ہے، پھر حرف ندا اور منادہ مل کر جملہ معترضہ ہے، اور انتم مبتدا، تقتلون خبر ہے، تظاہرون میں ایک تا محذوف ہے اور باب تفاعل میں اشتراک کا خاصہ ہے۔ بالاسم میں با سیئہ ہے، اسارہ اسیر کی جمع حال ہے، تفادو باب مفعلہ میں بھی اشتراک کا خاصہ ہے، مفاداتن چھوڑنا چھڑانا، ہوا ضمیر شان ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل نے تورات کے حصے بکھرے کیے۔ بنی اسرائیل کی برائیوں کا بیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی تو بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ تورات کے سارے احکام پر عمل کریں گے۔ انہوں نے نہایت پختگی سے اس کا اقرار کیا، مگر بعد میں انہوں نے تورات کے احکام کے حصے بکھرے کیے، بعض احکام پر عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ تورات میں ان کو 3 احکام ایک ساتھ دیے گئے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں یعنی باہم نہ لڑیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو بے خانمان نہ کریں یعنی جلا وطن نہ کریں۔ نمبر 3، کوئی اسرائیلی دشمن کے ساتھ ہاتھ میں گرفتار ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ مگر یہود باہم خوب لڑتے تھے، بین ان کی لڑائی آپس میں سخت ہوتی، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور گھروں سے نکالتے تھے۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں سخت ہوتی تھی، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور گھروں سے نکالتے تھے، یعنی 2 حکموں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مگر باہمی جنگ میں جو پکڑا جاتا اس کو فدیہ دے کر چھڑاتے تھے اور چھوڑتے بھی تھے، یعنی اس حکم پر ضرور عمل کرتے تھے اور کہتے تھے لڑنا، قتل کرنا اور بے گھر کرنا تو مجبوری ہے، دشمن کو زیر تو کرنا ہوگا، اور اپنے قیدیوں کو چھڑانا اور چھوڑنا تورات کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ انہوں نے تورات کے احکام کے حصے بکھرے کیے، ان کی دنیاوی اور اخروی سزا بیان کرتے ہیں۔ تنبیہ: انصار کے قبائل اوس اور خزرج، یہود کے قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ کے باہمی تعلقات اور ان کی باہمی جنگوں کو ان آیات کی تفسیر میں زیر بحث لانا ضروری نہیں، اس سے تفسیر پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام بات ہے کہ جب بھی یہود باہم لڑتے ہیں تو یہ صورت ہوتی ہے کہ 2 حکموں کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور ایک حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آیات پاک مع تفسیر: اور یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، یہ قول و قرار اس وقت لیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی تھی۔
پس یہ تمہید لٹائی ہے، تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اسرائیلی کو قتل نہیں کرے گا، بنی اسرائیل باہم نہیں لڑیں گے، اور اپنے لوگوں کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ان کو بے خانمان نہیں کرو گے۔ پس تم نے اقرار کیا گویا تم قسمیں کھا رہے تھے۔ یہ قول و قرار کا تتمہ ہے، یعنی تم اللہ کے ساتھ مضبوط عہد باندھا تھا، تم نے اللہ کے ساتھ مضبوط عہد باندھا تھا، پھر تم اے لوگو اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی سے ایک دوسرے پر حلہ بولتے ہو، یعنی دو حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو فدیہ لے دے کر چھڑاتے ہو، یعنی ایک حکم پر عمل کرتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا اور ان کو قتل کرنا بدرجہ اولا تم پر حرام کیا گیا ہے۔ پس کیا تم تورات کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس بتلاؤ اس شخص کی سزا کیا ہو جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے سوائے دنیا میں رسوائی کے، یعنی دنیا میں وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں پہنچائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، یعنی ہر وہ ایک کو واجبی سزا دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض مول لی، پس نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر بھی ان کو نہیں بچا سکے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔